نا تو اشوانی کے بھائی کو جواب نہیں ہے نا، بھائی تبھی تو وہ ڈر پیدا کرنا چاہتے ہیں نا کہ آپ کو اتنا ڈرا دیں کہ آپ سوال ہی کرنے سے ڈریں، آپ کہیں کہ جی ہم سوال ہی نہیں کرتے، حالانکہ یہ سوال تو پاکستان میں کسی کے پاس بھی کوئی ایسی امیونٹی اس کو نہیں ملی ہوئی کہ وہ کہے کہ جی میرے سے تو سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کیسے خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہر کسی کو جواب دینے کی آپ پابندی نہیں ہے؟ ہر کوئی جواب دے، اسپیشلی تب جب وہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ لے رہا ہے، تو وہ کیسے جواب دے نہیں ہے؟ آپ کیسے لوگوں کو یہ کہہ کے چپ، جیسے مائیں نہیں ہے، بچے تنگ جا رہے ہوتے، کوئی سوال پوچھے جا رہے ہو تو انہوں نے جواب نہیں دینا ہوتا تو وہ کہہ دیتی ہیں چپ کرو 2 تھپڑ لگاؤں گی تم بدتمیز بڑے ہو۔ تو بھائی آپ ہمیں بدتمیز کہہ کے چپ تو نہیں کروا سکتے نا، ہم جائز بات پوچھ رہے ہیں تو سوال تو کریں گے، آپ جواب دیں۔ جواب دینے کے بجائے آپ ہمیں دہشت گردی کے پرچے پکڑا دیں گے، لو بھی تمہارے پہ اگلا پرچہ ہے، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے۔ لوگ اپنی مرضی کیسے بتا رہے ہیں، ان کو یہ ہضم ہی نہیں ہو رہا کہ لوگوں نے اپنی مرضی ہمیں کیسے بتائی ہے۔ ہم تو ہمیشہ اپنی مرضی کرتے نہیں، یہ کون آگے ہیں جو کہنے لگے ہیں کہ نہیں اب ہماری مرضی، ہمارا لیڈر ہماری مرضی کا ہوگا۔ یہ جو ہماری ضد ہے نا، یہ توڑنا چاہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہی نہیں کوئی ایسا ہے جو ہم سے ضد لگائے۔ ہم کرتے ہیں جو ہمارا دل کرے اس پورے ملک میں، لیکن ہمارے مقابلے پہ کھڑے ہونے والا کوئی نہ ہو۔ پہلی بار ان کو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہم اڑ گئے ہیں نا، ہم پاس گئے، ہم کہتے ہیں نہیں مانتے، خان ہماری ضد ہے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں چھوڑتے۔ وہ ان کو برداشت نہیں ہو رہا، ان کو چاہیے پپیٹس جو ان کے اشاروں پہ ناچیں۔ اب یہ تو ان کا مطلب میں تو کہتی ہوں کہ اگر آپ کو لوگوں کی مرضی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی رائے کا احترام نہیں کر سکتے تو آپ بدتمیز ہیں۔ اگر آپ ان کی چوائس نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو آپ کو کوئی آپ کے پاس کوئی اور حل نہیں نکل رہا، اور آپ جو کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کسی دوسرے کو تربیت اور تمیز کے تانے تو دے سکتے ہی نہیں۔ آپ نے کون سی تربیت چھوڑی ہے جو اب ہمیں دکھانی ہم پہ فرض ہے؟ اب آپ کو سمجھنا چاہیے کہ سارے 25 کروڑ عوام کو آپ اپنا نوکر نہیں بنا سکتے، اپنی مرضی کے حساب سے نہیں چلا سکتے نا۔ ہر کسی، ہم ایک گھر میں، میں اپنے ابو کا، میرے ابو کے بھٹو ابھی بھی زندہ ہے ان کا، تو میں ان کو نہیں بنا سکی، وہ آج تک میرے سے میرا لیڈر نہیں چھڑوا سکے۔ گھر میں آپ زبردستی کسی سے کچھ نہیں کرا سکتے، تو آپ نے کیسے کسی کو اپنا نوکر سمجھ لیا ہے کہ وہ آپ کے اشاروں پہ ناچے گا؟ آپ کہیں گے کہ جی کیونکہ ہم نے کاٹا لگا دیا ہے تو یہ لیڈر نہیں ہو سکتا تمہارا۔ بھائی ہمیں پسند ہے نا، آپ کو نہیں صحیح لگتا تو نہ لگتا ہو، ہمیں پسند ہے، ہماری مرضی۔ ضروری تو نہیں کہ جو چیز آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو وہ ہمیں بھی نہ آ رہی ہو، بھئی ہمیں آتا ہے نا وہ سمجھ، ہمارے دماغ میں سمجھ آتی ہے اس کی ہر بات۔ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو اب اپنا جا کے علاج کروائیں، بجائے اس کے کہ آپ پوری 25 کروڑ عوام کا علاج کرنے نکل پڑے۔ بھلا آپ لڑ سکتے ہیں، اپنی عوام سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ بھلا لگی کہ بہنا تجھے پتا تیرے بچے بیٹھ کے نا بات، مجھے سب بہنا کہتے ہیں گھر میں نا، تو اماں مجھے کہنے لگی کہ بہنا تجھے پتا ہے تیرے بچے بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، محمد کہہ رہا تھا کہ میں نا بہت اداس ہو گیا ہوں، اب نا مما کو بولو کہ پلیز گھر آ جائے نا، اور وہ لکھ کے دے دینا آخر وہ کیوں نہیں چھوڑ دیتی ہیں خان کو۔ تو زناش کہنے لگی کہ بیٹا کہیں جا کے کہہ نہ دینا ماما کو، یہ نہ ہو کہ مما خان کو تو وہ چھوڑیں گی نہیں، تمہیں ہی نہ چھوڑ دیں کہیں۔ تو اماں مجھے بتا رہی تھی تو میں بڑا ہنسی۔ تو وہ مجھے جب کورٹ ملنے آئے تو میں نے ان کو کہا کہ بیٹا میری اور نانا کی اتنی لڑائی ہوتی تھی، مطلب ہم اتنا لڑتے تھے، کیونکہ میں ان کو کہتی تھی بھائی میں آپ کے لیڈر کو کچھ نہیں کہہ رہی تو آپ میرے کو کچھ نہ کہنا، تو ہمارا ہر دفعہ ہی جھگڑا ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ تو ہم عید پہ لنچ پہ گئے تھے امی کی طرف، تو انہوں نے جھگڑا ہو گیا اس طرح ہمیشہ کی طرح، میرا اور ان کا ہی ہو جاتا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا اتنا دفعہ ہو جاؤ اپنے گھر جاؤ، تو میں اپنے گھر چلی گئی، اور یقین مانے میں 1 سال نہیں گئی ان کی طرف، پر جتنا اس سارے ٹائم میں میرے ابو خوار ہوئے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں ہوا۔ مطلب انہوں نے کوئی عدالت نہیں چھوڑی، کوئی تھانہ، کوئی جیل، کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ مجھ سے جج نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کے ابو کہاں پہ ہیں، جاوید صاحب کہاں ہیں، تو میں نے کہا کسی نہ کسی عدالت میں ہوں گے۔ مطلب وہ نہ صرف میرے پیچھے خوار ہوئے بلکہ انہوں نے مجھے ڈیفینڈ کیا۔ وہ انٹرویوز دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہاں تو کیا ہوگا، میری بیٹی کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، جس مرضی لیڈر کو پسند کرے۔ تو مجھے اتنا وہ ہوتا تھا کہ اب کیسے پاپا نے ساری 180 ڈگری پہ انہوں نے کیا ہے۔ تو میں اپنے بچوں کو سمجھا رہی تھی کہ بیٹا ماں باپ کے لیے اولاد سب سے پہلے ہوتی ہے، لیکن کچھ ذمہ داریاں ہمارے ملک کی طرف بھی ہیں۔ ہم کل کو یہ نہیں کہنا چاہتے کہ جیسے بھئی ہم نے بھی کچھ نہیں کیا، ہم نے صرف اپنا گھر دیکھا، اپنی فیملی دیکھی، باقی خیر تھی۔ آپ کے علاوہ آپ لوگ تو، آپ کو سب چیزیں ملی ہوئی ہیں، بہت بچے ایسے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں ملا ہوا بیٹا، تو کسی نے تو لڑنا ہے نا۔ تو خان جو ہے نا وہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ مت سوچو کہ ہم خان کے لیے بیٹھے ہیں، آپ یہ سوچو کہ ہم اپنے مستقبل کے لیے بیٹھے ہیں، اور آپ جیسے اور بہت بچوں کے مستقبل کے لیے بیٹھے ہیں۔ بالکل، وہ خان صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ ایک عبادت ہے، تو آئی تھنک آپ نے بالکل وہی تھیم ابھی بولا ہے کہ دس از عبادت فار آل آف اس جو یہاں پر خان بہت مشکل سے ملا تھا ہمیں، جب خان وزیر اعظم بنا تھا ہمیں لگتا تھا کہ بس اب تو سب ٹھیک ہے، اب ختم ہو گیا سارا مسئلہ۔ وہ بہت مشکلوں سے ملا تھا، بہت مشکلوں سے ہماری ان 2 خاندانوں سے جان چھوٹی تھی۔
تو وہ بہت ضروری ہے. مطلب مجھے تو یہ برداشت نہیں ہے کہ اس کی کرسی پہ کوئی اور بیٹھے. وہ اس کی کرسی ہے اور اس کو ہی اس پہ بیٹھنا چاہیے. وہی وزیر اعظم ہے, بس وہی سوٹ کرتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا, اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے اس کے علاوہ کسی اور کی. جی میں نا جب 119 کے لیے میں کنٹیسٹ کر رہی تھی تو میرا یہ ہر جگہ سے ریجیکٹ کرتے جا رہے تھے نا, پوری ان کی ٹیمز آتی تھی اور میرے کب کوئی پلاٹ نکال کے لے آتے تھے, جی سنم کے نام پہ پلاٹ ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو ابو جتنی دفعہ آتے تھے نا تو میں ان کو دیکھتی تھی تو مجھے کہتے تھے کوئی بات نہیں, ڈسپوائنٹ مت ہونا, میں اگلے کورٹ جاؤں گا, میں اگلے کورٹ جاؤں گا. تو میں ان کو ہر دفعہ کہتی تھی کہ پاپا مجھے نہیں پتا, آپ جہاں مرضی چیلنج کریں لیکن مجھے یہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے, مجھے 119 پہ نا میرے پیپر اپروو کرا کے دیں. اور میرے پاپا سپریم کورٹ تک گئے, میرا کیس انہوں نے سپریم کورٹ تک لڑا اور وہاں سے پیپر اپرووڈ ہوئے. تو میں انہوں نے وہ میرے پاس آئے تو مجھے پھر بھی اداس سے لگے, تو میں نے کہا پاپا میرے پیپر تو اپرووڈ ہو گئے ہیں, تو ابھی کیا ہوا ہے, میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے. تو کہنے لگے کچھ نہیں, وہ بیٹا دیر بہت ہوگی, ابھی 8 دن رہ گئے ہیں, تو وہ ٹکٹ انہوں نے نا شاداب فاروق کو اناؤنس کر دی ہے. تو میں بہت ڈس ہارٹ ہوئی, تو میں نے پاپا کو کہا کہ پاپا وہ آپ کو ایٹ لیسٹ بتا تو دیتے کہ مطلب آپ سپریم کورٹ تک آپ نے فائٹ کیا. تو پاپا کہنے لگے چلو کچھ نہیں ہوتا بیٹا, کچھ نہیں ہوتا, انہوں نے تمہارا بہت ویٹ بھی کیا ہے, اب اتنے تھوڑے دن رہ گئے تھے نا تو اس لیے انہوں نے شاداب فاروق کو دے دی ہے. تو میں نے سوچا بھائی یہ قیامت کی نشانی ہے کہ میرے ابا جی کھڑے کے پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا جی چلیں ٹھیک ہے, جیسے آپ کو بہتر لگے. تو میری امی نے مجھے کہا کہ بیٹا ایسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ سیٹ کس کو ٹکٹ مل رہی ہے کس کو نہیں, سیٹ خان کو ملنی چاہیے, اس کو سیٹ ملنا ضروری ہے. اس کے کینڈیڈیٹ جائیں گے اسمبلی میں تو وہ باہر آئے گا جیل سے. تو ہم یہ نہیں ہنگامے کر سکتے کہ ہمیں نہیں سیٹ ملی اور ہمیں نہیں ٹکٹ دی اور یہ نہیں وہ نہیں, بس ٹھیک ہے جو پارٹی کو بہتر لگا انہوں نے وہ کر لیا. تو میرے ماں باپ نے تو بالکل آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کیا مجھے, جو ان کا بنتا بھی نہیں تھا پھر بھی انہوں نے اتنا سپورٹ کیا. کسی ٹائم پہ انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم, میرے ابو نے مجھے جب ہم میرا پہلا فزیکل ریمانڈ ہوا نا, انہوں نے مجھے آگے کہا کہ بیٹا یہ کنڈیشنز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کر کے جان چھوٹ سکتی ہے, یہ چھوڑنا پڑے گا, یہ چھوڑنا پڑے گا, یہ لکھ کے دیں, یہ چھوڑیں, یہ چھوڑیں. تب میں پہلی دفعہ روئی تھی اور میں نے اپنے ابو کو کہا کہ پاپا میں نے کچھ نہیں کیا, میں کیوں لکھ کے دوں. تو پاپا نے مجھے کہا میری شہزادی رونے والی کوئی بات نہیں ہے, نہیں لکھ کے دینا. میں نے کہا نہیں لکھ کے دینا. پاپا نے کہا تو پھر اب ہم لڑیں گے, لیکن یہ لڑائی لمبی ہوگی, لیکن یاد رکھنا کہ پھر اب ہم لڑیں گے. میں نے کہا پاپا لڑیں گے. اس کے بعد میرے پاپا نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ تم, میرے پاپا شوگر پیشنٹ ہے, انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ تم نے مجھے پورے پاکستان میں رول دیا ہے, جگہ جگہ شہر شہر جیل جیل رول دیا, بیٹا 10 کر دے. انہوں نے مجھے کبھی ایک بار نہیں کہا, ان کی پارٹی نہیں تھی اس کے باوجود انہوں نے نہیں کہا کہ میں یہ خواری کیوں کروں. انہوں نے کہا میری بیٹی کا جو پسند ہے میری بیٹی کو لیڈر, وہ اس کو سپورٹ کرے گی اور میں اپنی بیٹی کو سپورٹ کروں گا. وہ ہر جگہ میرے پیچھے آئے. اور آپ کو پتہ ہے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرتے تھے تو نیچرلی آپ دل میں تو گھبرا رہے ہوتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کدھر لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ بتاتے تو نہیں تھے کہ کون سا کیس ہے, کون سا شہر ہے. تو جب کسی جگہ جا کے گاڑی کھڑی کرتے تھے نا تو پہلی آواز مجھے میری امی کی آتی تھی کہ بہنا پریشان نہ ہونا, میں تمہارے پیچھے ہوں, ہم تمہارے پیچھے آئے ہیں. اس کے بعد میں دوسری دفعہ یہاں گجرانوالہ میں روئی, کیونکہ جب مجھے گجرانوالہ سے انہوں نے اریسٹ کیا تو انہوں نے میرے ابو کو بھی ایک ڈالے میں بٹھا لیا نا. تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے 14 مہینوں میں کبھی ریزسٹ نہیں کیا, آپ مجھے جہاں لے کر گئے ہیں, جتنی دفعہ گرفتاری کی ہے میں بیٹھی ہوں آرام سے, میرے ابو کو اس گاڑی سے اتار دیں, اس کی نمبر پلیٹ بھی نہیں, میں اپنی امی کو کیا بتاؤں گی کون لے کر گیا, آپ ان کو پلیز اتاریں. اور انہوں نے نہیں, اور میں بہت پہلی دفعہ لڑی وہاں پہ. تو مجھے یہ اسلام آباد لے کر آئے, میں ان کو ساری رات کہتی رہی کہ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ میرے ابو کو چھوڑ دیا ہے, میرے ابو کہاں ہیں, میرے ابو ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں, وہ شوگر پیشنٹ ہے, پلیز ان کو چھوڑ دیں. تو وہ یہ اتنے ظالم اور گھٹیا لوگ ہیں, یہ مجھے یہ تک بتانے کو تیار نہیں تھے کہ میرے ابو کہاں پہ ہیں. اس کے بعد میں دوسری دفعہ جب کورٹ میں روئی تھی گجرانوالہ, یہ اسلام آباد کورٹ میں اپنے ابو کو دیکھ کے روئی تھی. میں نے ان کو سوچا, میں نے ان کو کہا پاپا مجھے لگتا ہے مجھے لگا کہ آپ کو لے گئے ہیں. تو پاپا نے کہا کہ پھر بھی تم کیوں روئی, چاہے یہ مجھے لے جائیں یا تمہاری ماں کو لے جائیں, تم کیوں روئی. تم نے نہیں ہار ماننی, تم نے ان کو ویک بن کے نہیں دکھانا, تم نے رو کے نہیں دکھانا, میں ان کو خود دیکھ لوں گا, تم نے نہیں لیکن رونا. مطلب میرے ابو نے اس طرح سپورٹ کیا مجھے کہ تم نے نہیں رونا. انہوں نے کہا مجھے انہوں نے گاڑی میں بٹھایا, کہتے ہیں کہ تم 1 گھنٹہ گاڑی میں بیٹھو گے کیونکہ تم اپنی بیٹی کا پیچھا کرتے ہو, ہم جہاں اس کو لے کے جاتے ہیں تم اس کا پیچھا کرتے ہو. یہ ان لوگوں کا حال تھا, ہم نے ایسا یار یہ ٹائم تو نہیں آپ دیکھا. دیکھیں میں نے تو خان صاحب پہ چھوڑی تھی بات کہ خان صاحب کو جو بہتر لگتا ہے آپ وہ کریں, پر انہوں نے مجھے یہی کہا کہ مجھے یہی میسج آیا تھا کہ آپ بتائیں, وہ چاہتے تھے کہ جہاں میں کہوں آپ وہاں پہ جو مجھے بہتر لگے. تو میں نے ان کو کہا کہ میں تو خان کے پاس رہنا چاہتی ہوں, آپ بھی جلدی باہر آئیں, اور آپ نے وزیر اعظم بننا ہے تو میں اس اسمبلی میں رہنا چاہتی ہوں جہاں آپ ہو. تو لیکن ابھی کہ یہ تھا کہ
ہم ایسی کسی اسمبلی میں بات کرنا چاہتے تھے جہاں سے بات پورے ملک میں جائے, باہر دنیا میں جائے, جس کو آپ کنٹرول نہ کر سکیں. جس طرح پنجاب اسمبلی میں بدماشی چل رہی ہے, ایسا کچھ نہ ہو سکے, ہماری آواز باہر جا سکے. تو اس وقت جو حالات تھے, اس حالات کے حساب سے مجھے لگا کہ نیشنل اسمبلی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. ویسے تو میں نے یہ ڈاکٹر صاحبہ پہ اور خان صاحب پہ ہی چھوڑا تھا. ڈاکٹر صاحبہ جو تھیں, ڈاکٹر یاسمین, وہ چاہتی تھیں کہ میں پنجاب اسمبلی میں ہی رہوں, مریم کو ذرا ٹف ٹائم دینے کے لیے. تو میں نے کہا تھا آپ بڑے ڈیسائیڈ کر لو آپس میں کہ مطلب کہاں پہ بہتر ہے. لیکن پھر یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ کیونکہ وہاں پہ تو وہ ہر چیز کنٹرول کر رہی ہے نا, نہ میڈیا نہ کسی اور جگہ وہ نظر بھی نہیں آنے دیتی. پی ٹی آئی والوں کو دیکھیں 11 کو معطل کروا کے اس نے باہر نکالا ہوا ہے. تو ہم کو وہ کہتے تھے ہم ایک اسٹرانگ وائس چاہیے جو ہمارے لیے بات کر سکے, جس کا میسج پھر ہر جگہ جا بھی سکے. تو اس وجہ سے پھر این اے ڈیسائیڈ ہوا, تو پھر انہوں نے اس لیے این اے میں ہی میرا نام دیا. آپ بے فکر رہیں, میں جس بھی اسمبلی میں ہوں گی اس کو نہیں چھوڑوں گی. نہیں بالکل, ہمارا بھی یہی, جبران بھائی بس ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا, ہمارا بھی یہی خیال تھا, اسی وجہ سے ہم چاہ رہے تھے کہ آپ آئیں. لیکن آپ انشاءاللہ نیشنل اسمبلی میں بھی بولیں گے تو اس کو خوابوں میں بھی سنائی دے گا جب رات کو سوئے گی. تھینک یو جبران بھائی. یہ کہیں بھی ہوں, اسپیس پہ ہوں, اپنے ٹویٹر پہ ہوں, کہیں ہوں, وہ میسج وہاں ضرور پہنچے گا. بکاز آج کل تو میڈیا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کب مریم کے بارے میں بات کریں. بٹ اینی وے, نیکسٹ ٹویٹ لیتے. جی عبدالرحمان, میں سنٹورس گئی تو وہاں پہ ایک خاتون مجھے ملی تو کہنے لگی کہ مجھے پتا ہے صنم آپ نے بہت ٹف ٹائم دیکھا ہے, مجھے پتا ہے بچوں نے آپ کے کیسے گزارا کیا ہوگا آپ کے ساتھ, میں نے آپ کے بغیر نا. تو میں نے کہا جی جی. تو کہنے لگی آپ کی امی ابو نے بھی بہت مشکل ٹائم دیکھا ہے. میں نے کہا جی جی بالکل نا. تو کہتی مجھے پتا ہے آپ کو جج نے بھی کہا آپ نے مناسب زبان استعمال کرنی ہے. میں نے کہا جی بالکل. کہتی لیکن آپ نے مریم کو نہیں چھوڑنا. تو میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, اوکے میں نہیں چھوڑوں گی. تو لوگ میرے سے امید یہی رکھتے ہاں ہیں کہ نہ چھوڑوں. ایگزیکٹلی, وہ اینٹیسپیشن ہوتا ہے کہ بھائی اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے, یہ بات تو صحیح ہے, آگے یہ والا سوال کوئی پوچھے. مریم کا بیٹا, اینی ہاؤ لیٹس گیٹ دی نیکسٹ اسپیکر. اور جبران ہماری اسپیسز میں بھی آتے ہیں, پرماننٹ فگرز ہیں, وہ سن رہے ہوں گے, میسج پہنچ رہا ہوگا بہت ہی لاؤڈ اینڈ کلیئر. نیکسٹ اسپیکر. جی